مال بہت اہم رول ہے اس کا کہ ہم جا رہے ہیں، دور ہیں زیارتی سفر پر، مال، تو مال ہمارا کیسا ہے؟ ہم نے سوچا کہ اس مال کا ہم نے خمس ادا کیا ہے یا نہیں؟ خمس ادا کر کے پھر ہم اس سفر پر جائیں. یہ نہ ہو کہ خمس ادا نہیں کر رہے، بس یوں ہی اٹھ کر تیار ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے مولا معاف کر دیں گے. خمس تو واجب ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے، لہٰذا خمس ادا کر کے جائیں. حلال مال ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی کا حق غصب کیا ہوا ہو، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں یا اس کے ذریعے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کی مالیت ہم نے چھین لی ہے اور اس کے ذریعے بڑے آرام سے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سفر زیارت پر جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ نہ ہونے پائے، بلکہ وہ رقم کا حلال ہونا سب سے اہم چیز ہے. بلکہ یہاں پر ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے 11ویں امام کے زمانے کا، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے. 12ویں امام چھوٹے تھے اور اکثر دور دور سے لوگ آتے اور کچھ رقم لے کر آتے تحفتاً آپ کی خدمت میں کہ امام اسے جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچا دیں، ان کی مدد کے لیے کام آ جائے. تو ایک مرتبہ ایک قافلہ چلا اور مالدار لوگ ہیں کافی رقم لے کر کے کہ امام کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ یہ رقم امام غریبوں میں تقسیم کر دے، لوگوں کو فائدہ پہنچے. راستے میں ان کا گزر ہوا، ایک ضعیفہ نظر آئی. ضعیفہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ 11ویں امام کی خدمت میں. اس نے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں، ایک غریب ضعیفہ ہوں، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے امام کی خدمت میں کچھ تحفہ نذرانہ بھیجوں، لیکن اس کے پاس کچھ ایسا تھا نہیں. یہ گھر میں جاتی ہے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا لے آتی ہے، مثل رومال آپ سمجھ لیجیے، سمجھ لیں. تو وہ رومال اس نے ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ان لوگوں کے سپرد کیا اور کہا میری طرف سے امام کی خدمت میں دے دینا. اور یہ لوگ جب پہنچتے ہیں تو امام کی خدمت میں وہ رقم پیش کرتے ہیں. امام کا یہ معمول تھا کہ 12ویں امام کو آگے کرتے تھے، پہچانواتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بعد تمہارے حجت خدا ہے. لہٰذا اب 12ویں امام آگے بڑھے، اس رقم کو جو یہ لوگوں نے پیش کیا ہے، کچھ رقم کو امام نے قبول کیا اور کچھ رقم کو امام نے ہاتھ بھی نہ لگایا اور کہا کہ اس رقم کی تھیلی کو کھولو. اور جب تھیلی کھلی تو اس میں سے چند سکے امام نے ہاتھ لگا کر الگ کیے اور بقیہ کو چھوا تک نہیں، یہ کہہ کر یہ حرام طریقے سے حاصل ہوئی رقم ہے، اسے میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور اس کے بعد یہ لوگ سوچنے لگے کہ اب بھائی ملاقات ہو گئی، امام نے بھی کہا وہ رقم قبول نہیں کی اور جو قبول ہوئی بقیہ معاملہ ختم ہو جانے لگے کہ تبھی امام نے ٹوکا کہ تم ایک چیز بھول رہے ہو کہ میری ایک چاہنے والی نے ایک تحفہ بھیجا تھا، وہ تحفہ ہمیں دیتے جاؤ اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤ. ان لوگوں کو خیال آیا کہ ضعیفہ نے رومال دیا تھا، کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، انہوں نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن امام کو آرزو ہے اس تحفے کی. امام کے سپرد ان لوگوں نے وہ تحفہ کیا. امام کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حلال کے ذریعے ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا کیوں نہ ہو وہ ہمیں قبول ہے، لیکن حرام کی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، سونے کے درہم و دینار کیوں نہ ہو، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے جایا جائے اور وہ رقم جو ہے اس کے بارے میں ہم خیال نہ کریں اور حرام رقم استعمال کر کے زیارت کے لیے روانہ ہو جائے؟ بھلا وہ زیارت کیسے قبول ہو؟ یہ سب کرنے کے بعد آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ بس ہم چلے گئے زیارت پر، لیکن امام کیسے قبول کریں؟ تو رقم کا پاک ہونا، حلال ہونا بے حد ضروری ہے.